ایک بدو کافر گوہ کا شکار کر کے اس کو رسی سے باندھ کے لٹکا کے وہ گزرا، گوہ کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اسے ذب کہتے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کسی سے پوچھا، کہا یہ وہ ہیں بیٹھے ہوئے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں اور یہ ان کے ساتھی ہیں۔ تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اتر کے آیا، کہنے لگا انت الذی تقول ما تقول، تو ہی ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا جی میں ہی ہوں۔ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، اس تو ہی ہے کتنا سخت لہجہ ہے۔ آپ نے کہا جی میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بدو آیا کہتا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ آپ نے کہا جی میں ہوں۔ یہ نہیں کہو اے تمیز سے بات کر، تو یہ پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہو۔ کہتا ایکم ابن عبد المطلب، آپ نے کہا جی میں۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق ہے میرے نبی کی۔ تو وہ کہتا ہے تم کہتے ہو میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا جی میں کہتا ہوں۔ پیچھے ہٹا، وہ گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، شکار کیا ہوا تھا، اور آپ کے سامنے ایسے پھینکی۔ کہنے لگا لا اومن او یؤمن ھذا الرب، یہ تجھے نبی کہے تو پھر تجھے نبی مانوں گا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، تو جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا، تو مر کے کیا بولے گا؟ تو نے کہا یہ گوہ تیری گواہی دے کہ تو نبی ہے، میں تجھے مان لوں گا۔ اور گوہ کی گردن نہیں ہوتی، اندر گھسی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا اور کہا یا رب، اے گوہ۔ تو اس نے آنکھیں کھولیں، مردہ آنکھیں کھولی، تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں، تو اس نے اگلے ہاتھوں پر ٹیک لگا کے اپنا سینہ اوپر اٹھایا، مری ہوئی۔ اور اگلی سنو، جانور کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی، لیکن اس مری ہوئی گوہ نے زندہ ہو کر بہترین عربی زبان میں کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر ہوں سعدیک، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے پکارا یا رسول اللہ۔ اور آپ کو ایک نام دیا، ٹائٹل، لقب، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اللہ کے نبی کے صفاتی نام ذکر کیے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ اس میں کوئی 1175 نام اللہ کے نبی کے ہیں۔ پہلی کتابوں میں پہلے انبیاء کی زبان سے نکلے لوگوں نے، جیسے اس گوہ نے، جتنا یہ ٹائٹل اس مردہ گوہ نے دیا ہے اتنا کسی نے اس کے برابر نہیں دیا۔ اس نے کیا کہا؟ لبیک، میں حاضر، سعدیک، میری خوش بختی، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ دن بڑا خوفناک ہے۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، لوگ بھاگ رہے ہوں گے ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے۔ اس خوفناک دن کو آپ آئیں گے تو خوبصورت بنا دیں گے، یا زین من وافا یوم القیامہ۔ تو بدو پہلے ایسے کھڑا تھا، ایسے، اور بڑے روب سے۔ جب اس نے دیکھا نا تو بولنے لگ گئی، تو وہ ایسے، اس کے ہاتھ ایسے چلے گئے، اور تھوڑی سی گردن بھی جھک گئی۔
اب نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب، کس کی بندگی کرتی ہو؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر، فی الارض سلطان ہو، جس کی حکومت زمینوں پر، فی البحر سبیل ہو، جس نے راستے بنائے سمندر میں، فی الجنت رحمت ہو، جس کی رحمت جنت میں، فی النار عقاب ہو، جس کا عذاب جہنم میں۔ تو بدو جو تھا اس کی آنکھیں ایسے گھومنے لگی، وہ ایک ہی بڑی۔ اب اگلی بات جو اس نے کہا تھا کہ تو رسول ہے یہ کہہ دے تو پھر مانوں گا، تو آخر میں آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ سبحان اللہ، میں کون ہوں؟ ہے ہماری نئی نسل اپنے نبی کا نام ہی نہیں جانتی۔ یقین مانے ایک جگہ میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کہ جی پتہ نہیں۔ تو یہ جانور کہتا ہے، آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ پہ ایمان لائے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں لائے گا وہ ناکام ہے۔ تو آپ نے بدو سے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے، کیا کہتے ہو؟ کہتا اب تو مانتا ہوں تو رسول ہے۔ آپ کلمہ پڑھا، اس نے ایمان لے کر آیا۔ ایک مردہ جانور کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہستی ہے۔ تو ان کی عظمت اور بلندی کو اس سے آپ دیکھیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ جو سورت میں معراج کا واقعہ سنا رہا ہے، ہمیں اپنے نبی کی عظمت سنا رہا ہے، نبی کی قیمت سنا رہا ہے۔ وہ جسے اللہ نے حبیب بنایا ہو وہ کتنا بڑا وی آئی پی ہوگا، اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہو۔ دیکھو نا، میں ایک چیز کو پسند کرتا ہوں تو میرے آئی کیو کے برابر ہے، آپ میں سے ہر ایک کا آئی کیو الگ الگ ہے۔ ایک کوئی بہت بڑا علامہ، بہت بڑا اسکالر کسی چیز کو پسند کرے تھا تو اس کے لیول کے مطابق ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ تم اے انسان، تیرے سوا کائنات کی ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ اور سنو، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز، ایک درختوں سے گرا ہوا پتا، ایک چلنے والی چیونٹی، ایک بلندیوں پہ اڑنے والا عقاب، ایک دوڑنے والا شیر، ایک پھنکارنے والا سانپ، ایک تیرتی ہوئی مچھلی، ایک زمین کے اندر چلنے والے کیڑے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرا اللہ کہتا ہے میری نماز پڑھتا ہے۔ صرف تم ہی ہو جو جمعہ آ جاتے ہو، باقی پورا ہفتہ جاب ہے، جمعے پہ سارے اکٹھے ہوئے بیٹھے۔ ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اللہ بتا رہا میں کون ہوں، میں عزت والا ہوں، میں حکمت والا ہوں۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہوں۔ کوئی ہے دنیا میں زمین آسمان کا بادشاہ؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔
خود اپنی ذات میں حی لا یموت، موت سے پاک ہوں، زندہ ہوں، موت سے پاک ہوں، القیوم قائم ہوں، قائم رکھا ہوا ہے، کسی حاجت کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، زمین آسمان کی بادشاہی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر ہے اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا ہے اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں ہے، سمندر کی تہ میں ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ، سمندر کی تہ میں جو کوئی کیڑا چل رہا ہے تیرا اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اور پہاڑوں کے سلسلوں میں کسی جگہ کوئی غار ہے اس کے اندر کوئی چیونٹی بھی چل رہی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ استوا کیا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ ہے جو جانتا ہے زمین کے اندر کیا گیا، زمین سے باہر کیا نکلا، آسمان سے کیا اترا، آسمان پہ کیا گیا، وہ ساری کائنات پر اس کی نظر ہے، ایسی طاقتور، اندر باہر اوپر نیچے ساری کائنات، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، رات کو لمبا کر رہا ہے تم چھوٹا کر کے دکھا دو، رات کو چھوٹا کر رہا ہے تم لمبا کر کے دکھا دو، دن کو لمبا کر رہا ہے تم چھوٹا کر کے دکھا دو۔ یہاں جون میں کئی دفعہ آیا ہوں تو دن ڈوبتا ہی نہیں، اور آج کل 4 بجے مغرب ہو رہی ہے، تو یہ اللہ ہے، اللہ نے اپنا تعارف کرا۔ میں پوری آیات پڑھتا ہوں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور۔ یہ اللہ اپنا آپ بتا رہا ہے، اپنی تعریف صرف اللہ کو سجدی۔ اگر میں اپنی تعریفیں شروع کروں تو میرے جیسا بے وقوف انسان کوئی نہیں ہے، جو اپنی تعریفیں خود شروع کر دینا، اس جیسا کوئی بے وقوف انسان کوئی نہیں۔ 1-2 ہستیاں ہیں جن کو تعریف سجتی ہے، اللہ اپنے منہ سے کہتا ہے میں ایسا میں ایسا، اور میرے نبی کو تعریف سجتی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے میں نکلوں گا، انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ میدان حشر میں چلیں گے تو میں سب سے آگے ہوں گا، لواء الحمد بیدی، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، آدم سے لے کر آخری انسان تک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ گنگے ہو جائیں گے، بول نہیں سکیں گے، میں بولنے والا ہوں گا، انا شافہم اذا حبسوا، زمین پکڑ لے گی، حساب ہوگا نہیں، سب حیران ہوں گے، تو میری سفارش ہوگی، اللہ حساب شروع کرے گا، انا مبشرہم اذا ایسوا، لوگ نا امید ہو جائیں کہ میں بشارتیں دوں گا، یہ انا اول من یقاقع باب الجنت فیدخلھا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے کھلے گا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔ یہ اللہ اور یہ اللہ کا حبیب، اس اللہ نے اپنے لیول کا ایک حبیب بنایا، وہ کیسا ہوگا؟ حبیب کہتے ہیں جس کی محبت کی حد نہ ہو، حبیب اسے کہتے ہیں۔
حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی حد نہ ہو۔ حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، دانے کی صفت ہے جتنی دفعہ اس کو زمین میں ڈالو گے وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی حد نہ ہو۔ تو اللہ نے حبیب بنایا۔ اور پھر قرآن میں پہلی قسم سورہ نساء کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا قسم ہے! قسم اٹھانے والا خود ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایسے لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور بات کرنے والا کوئی اور ہے، اور ہے خود ہی۔ وہ کہہ رہا مجھے آپ کے رب کی قسم۔ او یہ محبت کا انداز ہے، اسے گجراتی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، اردو میں کیسے سمجھاؤں، انگریزی میں کیسے سمجھاؤں، فارسی میں کیسے سمجھاؤں، سرائکی میری زبان، سرائکی میں پنجابی میں کیسے سمجھاؤں، نہیں سمجھا سکتا۔ یہ عربی میں ہی اس کا مفہوم آتا ہے کہ محبت کی انتہا ہے۔ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ بلیک برن والوں کو بتا دے میرے محبوب، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے آگے سر جھکائیں گے تو میرے پیارے بنیں گے، ورنہ ٹھکرا دیے جائیں گے۔ وہاں پیسے کا سکہ تو مرتے ہی ختم ہو جاتا ہے، ادھر موت آتی ہے اور ادھر سب زیرو ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ، موت آئی زیرو۔ طارق جمیل مر گیا، بیٹے بھی نہیں کہیں گے مولانا طارق جمیل، کہیں گے میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے وہاں کہتے ہیں منجی، دیہاتی لوگ ہیں ہم، منجی، چارپائی، منجی چاؤ، منجی چاؤ۔ وہ ایک سیکنڈ میں طارق جمیل سے وہ ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے۔ یہ دنیا کے پیسے کی تو یہ حیثیت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے سامنے سر جھکائیں گے تو میرے محبوب بنیں گے، میرے پیارے بنیں گے، ورنہ میں سب کو ٹھکرا دوں گا۔ تو جب میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور اس سے پہلے میں نے النجم سورت پڑھ کے سنائی آپ کو کہ اللہ نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ وہ پھر اوپر آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کے دروازے کھولے۔ اس سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گیا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہے۔ اب عرش کے اوپر گئے ہیں، اللہ نے پردے ہٹائے ہیں، اور اللہ نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ یہ کئی آپ گھروں میں دیکھتے ہو، جو کسی وی آئی پی آدمی سے کوئی فوٹو کھنچوا لے نا تو اس کو بنا کے نا بڑا کر کے اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتا ہے کہ دیکھو میں بڑے چودھری نال ہاتھ میں لا رہے ہیں۔ اور اگر وہی چودھری حکومت سے اتر جائے پھر وہ تصویر بھی اتار کے رکھ دیتا ہے۔ بھائی اتنے کیوں وی آئی پی ہیں۔ اور جس کو اللہ مل رہا ہو، پردے ہٹا کے مل رہا ہو اور پہل کر رہا ہو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا لمبا سلام، کیا مقام ہے پھر میرے نبی کا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قرب جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ دیکھ نہیں سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، نہیں اللہ ایک باری تو دکھا، ایک دفعہ تو دکھا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالوں گا، وہ سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا۔ ایک تجلی
عرش کے اوپر سے للجبل فلما تجلی ربہ للجبل، پھر وہاں سے اس کی ریفلیکشن موسیٰ علیہ السلام پہ، پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کتنی دیر بے ہوش رہے اللہ جانتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے ہن میری توبہ میں نہیں منگدا۔ اور یہاں پردے ہٹ چکے ہیں، عرش پہ کھڑے ہیں، اللہ سامنے ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو، اسے آئیڈیل بناؤ۔ میں کراچی ایک گھر گیا، دوست کا گھر تھا، تو ان کا چھوٹا بچہ اتنا سا، اس نے بال بنائے ہوئے یہاں سے سارے منڈے ہوئے، اور ایسے جیسے مرغے کا ہوتا ہے نا کلغی، ایسے یہاں بال تھے۔ میں کہا بیٹا یہ آپ نے بال کیسے بنائے ہیں؟ کہتا ہے یہ بال میسی ایسے بناتا ہے۔ میں کہا میسی کون ہے؟ ہمارے یہاں میسی فرگوسن ٹریکٹر ہوتا ہے، تو میں تو ذمہ دار ہوں، میں نے میسی کا نام پہلی دفعہ سنا، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میسی کون ہے؟ انہوں نے کہا میسی کو نہیں جانتے؟ میں کہا بیٹا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بالر ہے، وہ ایسے بال بناتا ہے۔ تو میں نے بھی ویسے بنایا۔ تو آئیڈیل انسان کسی نہ کسی کو بناتا ہے لاشعور میں۔ ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو وحید مراد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ایکٹر تھا۔ 2 اداکاروں کا ہیئر سٹائل مشہور والے لا یعنی کا علم بھی سن لو مجھ سے۔ 2 اداکاروں کا ہیئر سٹائل لوگوں میں چلا ہے اور ایکسیپٹ ہوا ہے، ایک دلیپ کمار اور ایک وحید مراد۔ تو اس وقت بال کٹوانے کے وہ لیتے تھے کوئی 8 آنے، کوئی 1 روپیہ دکانوں والے، اور وحید مراد کٹ کے 5 روپے لگتے تھے، جب ڈالر روپے سے بھی کم تھا۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے پاکستان تھا، تو میں نے 5 روپے دے کے وحید مراد کٹ بنوائے۔ آدمی جس کو آئیڈیل بناتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ اچھا میرے باپ تھے بڑے ٹھکن ذمہ دار اور بڑے جابر قسم کے۔ چوتھے دن میرا ابا مجھے ملنے کے لیے لاہور آ گیا۔ میں کہا مر گیا ہن کی کراں۔ تو میں نے نا وہ اس وقت چھوٹے رومال ہوتے تھے، میں نے وہ رومال لے کے نا اوپر باندھ لیا سر پر۔ جب تک میرے ابا رہے میں نے سر تو رومال نہیں لایا، میں اتھائیں لطر شروع ہو جاؤں کے۔ آدمی جس سے متاثر ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میرے محبوب سے متاثر ہو کر اس کو فالو کرو، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، جس سے جانور پیار کرتے ہوں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں۔ اونٹ پاگل ہو جائے تو وہ شیر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ ہم نے کہا چلو۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہا تم دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولو تو ایک اونٹ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کی جب نظر پڑی آپ پر تو اس نے دوڑ لگائی اور آپ کے پاؤں میں آ کے سر رکھ دیا اور آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ تو آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، اس کے ہاتھ میں پکڑ کر لو یہ موت تک کبھی بھی آپ اپنے ہوش نہیں کھوئے گا، تیری مان کے چلے گا۔ دوسرا اونٹ دوسری طرف تھا، آپ ادھر چلے، اس اونٹ کی نظر پڑی، اس نے دوڑ لگائی اور اگر آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے پاؤں چاٹنے لگا۔ جب اونٹوں کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کو یوں پیار کر رہے ہیں اور ایسے آپ کے پاؤں چوم رہے ہیں، تو ہم سب تو اس کے امتی بیٹھے ہیں۔ تو میرے اللہ نے آسمانوں پر بلا کر کہا میرے محبوب 50 نمازیں، 50۔ اللہ کہنے میں نے کہا جی ٹھیک۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے 50 نہیں پڑھ سکیں گے، صرف یہ بتانا تھا کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اس میں سستی نہ کرنا۔ تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا کہ واپس بھیجیے، تو 50 لے کے جا رہا ہے، یہ کون پڑھے گا؟
اگر 50 نمازیں ہوتی تو تم تو کیمچو بھی نہ پوچھ سکتے، صرف اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں، کون پڑھے گا، واپس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے منتیں کر کے واپس بھیجا۔ تو اب اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 ختم 5، تو اللہ نے کہا اچھا چلو 5 ختم، یہ کیا بات ہے، پھر 5 ختم، پھر 5 ختم، پھر 5 ختم، 9 5 45، 9 چکر لگوائے چھٹے آسمان سے اور سدرۃ المنتہا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ہر دفعہ 5، ہر دفعہ موسیٰ علیہ السلام واپس بھیج رہے تھے ہر دفعہ۔ جب آخری دفعہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی، کہا 5، کہا نہیں پڑھیں گے واپس جائیں۔ کہا موسیٰ 5 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا تو کہیں یہ ساری نہ معاف ہو جائیں، تو پھر میری امت کا اللہ سے تعلق کیسے بنے گا، لہٰذا میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہ 5 لے کے جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لو نوجوان بھی بیٹھے ہو، آپ لے کے جا رہے ہیں، میری امت پہ 2 فرض تھی انہوں نے نہیں پڑھی، ان 5 کوئی نہیں پڑھنی ہے، یہ ویکھ لوے اج۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سچی نکلی، کوئی 100 کے قریب ملک تو میں پھر چکا ہوں، مسلمانوں کے بھی دوسرے بھی چند فیصد نمازی ہیں، باقی کسی کو ہوش ہی کوئی نہیں، جمعے پہ کچھ آ جاتے ہیں، کوئی سارا سال غیر حاضر ہوتے ہیں، عید پہ آ جاتے ہیں، کوئی عید بھی نہیں پڑھتا۔ تو جب ہمارے نبی چلے تو پیچھے اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب آپ نے 5 کروائیں، ہمارا قول 50 کا ہے، ہم آپ کی امت کی 1 نماز کے بدلے میں 10 نمازیں لکھیں گے، 1 جمعہ ابھی پڑھیں گے اور 10 جمعے لکھے جائیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے 50 لکھی جائیں گی، اور پھر ہمیں مسجد بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے دنیا کو جب بنایا تو پہلے مسجد بنائی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلی مسجد مکہ مکرمہ کا بیت اللہ تعالیٰ نے بنوایا، اور جب اللہ دنیا کو مٹائے گا تو سب سے پہلے مسجد بیت اللہ کی مٹائے گا، پھر دنیا مٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد عطا فرمائی، باجماعت نماز عطا فرمائی۔ اب جب ہمارے نبی مدینہ پہنچے تو جاتے ہی آپ نے مسجد قباء پہنچے، پہلے مسجد بنائی، مدینہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی ایک خالی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی، تو آپ نے کہا یہاں ہماری مسجد ہوگی۔ تو آپ نے پتہ کروایا کس کی ہے، پتہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ تو آپ نے ان کے نگران تھے اسعد بن زرارہ، آپ نے ان کو بلایا کہ اس کی قیمت بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں گفٹ کرتا ہوں۔ کہا تم گفٹ کر نہیں سکتے، تم خالی اس کے گارڈین ہو، وہ یتیم ہیں، یتیم کے مال کو گفٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ خود بالغ نہ ہو جائے، تم قیمت لگواؤ۔ قیمت لگائی گئی تو 7 دینار اس کی قیمت بنی۔ تو آپ نے کہا ہم آپ کو جھکتا دیں گے، 2 دینار آپ نے اوپر، 9 دینار میں وہ آپ نے مسجد کی جگہ خریدی، اور وہاں آپ مسجد بنانے میں خود شریک تھے، پتھر ڈھو رہے تھے، خود آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے تھے۔ تو میرے مالک نے اب اذان کا موقع آ گیا، نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ صحابہ کہ جی وہ بتائیں جیسے یہودی وہ ہوتے ہیں، ایسے وہ ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ سینگ ہوتا تھا، سینگ، تو یہ ان کی نماز کا اعلان ہوتا تھا۔ عیسائیوں نے گھنٹہ، پارسیوں نے آگ، تو سارے اکٹھے ہوئے، کہا جی نماز کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا بھائی ایسا کرو، ایک نے کہا جی آگ جلائیں، کہا یہ تو ایرانیوں کا طریقہ ہے، ایک نے کہا جی وہ سور پھونکیں، کہا یہ یہودیوں کا ہے، ایک نے کہا جی گھنٹہ بجائیں، کہا وہ عیسائیوں کا ہے۔ تو اس میں کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید، وہ رات کو سوئے تو ان کو خواب آیا، ایک آدمی وہ لے کے جا رہا ہے، تو اس نے کہا بھائی یہ تو ہمیں دے دو، ہم نے، وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ کہا نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے۔ کہا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ تو ایک طرف ہو کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان کہی۔ یہ خواب میں عبداللہ بن زید کو اذان خواب میں آئی، آنکھ کھلی، انہوں نے دوڑ لگائی
جا کے اللہ کے نبی کو بتایا، آپ نے کہا یہ سچا خواب ہے، بلال کو بلاؤ، اس کی آواز تم سے بلند ہے۔ بلال کو بلایا گیا تو پہلی اذان عبداللہ بن زید کہتے گئے، وہ آگے اذان دیتے گئے، اس امت کو اذان ملی۔ اور اذان دینے والے کو فضیلت سنائی کہ قبر کی مٹی اور کیڑے اسے کھا نہیں سکتے، اس کی باڈی سلامت رہے گی، اس کو قبر کے کیڑے نہیں کھا سکتے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو پہنائیں گے، پھر سارے نبیوں کو پہنائیں گے، اور پھر اذان دینے والوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اذان دینے والوں کا مرتبہ اونچا ہوگا، اونچا ہوگا۔ اور اللہ نے مسجد کو دنیا میں اپنا گھر فرمایا کہ بیوتی فی الارض المساجد، مسجدیں میرے گھر ہیں، جو اس میں آتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس وقت ہم اللہ کی مہمانی میں ہیں، اور اللہ کا اکرام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سارے گناہ معاف کر دو۔